درود پڑھ دیجیے گا محمد نعرہ تکبیر۔ خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے اور ہمیں نعرہ تکبیر کو بلند آواز سے پڑھنا بھی چاہیے تاکہ دنیا والوں کو بھی علم ہو کہ علی کا ماننے والا توحید کا منکر نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر۔ زندگی میں آپ کی حسین کی ماں آپ سے راضی ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، جو لعنت نہ بھیجے اس بڑے ملعون
سید قلب حسین و بیگم قلب حسین، سید سیرت حسین و بیگم سیرت حسین، بیگم سید تصور حسین کہ مالک بیمار کربلا کے صدقے میں، بیمار مدینہ کے صدقے میں مالک صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور بالخصوص میرے بزرگ واجب الاحترام، واجب التعظیم، واجب العزت کہ جنہوں نے اس صفِ عزا کو بچھایا، قبلہ سید عمران نقوی صاحب اور ان کے پورے خانوادے کے لیے کہ مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، اور مالک انہیں وہ مقام دیں کہ دنیا دیکھے کہ حسین کی صفِ عزا بچھانے والے کا اس دنیا میں کیا مقام ہے۔ تمام عبادات، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے گا۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ تمہید باندھوں اور بہت باتیں کروں، نئی بات میں نے نہیں کرنی، میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ میرے بھائی نے ایک لفظ اپنایا ہے، استعمال کیا ظہور کے حوالے سے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ ولادت ہے، نزول ہے، ظہور ہے، آمد ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے ان کے آنے سے سچے سچے ہو گئے اور جھوٹے جھوٹے۔ ہم دہلیز کے باہر، ہم جناب سلمان کے ماننے والے ہیں جو ایمان کے 10 درجوں پر فائز، وہ دہلیز پر اپنی ریش مبارک سے جھاڑو دیتے تھے، تو ہماری تو وہاں تک بھی استطاعت نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہیں۔ بہرحال حسین کی ماں آپ سے راضی ہو، سورہ الحج کی ایک مشہور ترین آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن کی ہر آیت مشہور ہے، قرآن کی ہر آیت مشہور ہے۔ قرآن قانون کی کتاب ہے، اللہ نے نہ کسی کی ضد میں یہ لکھی ہے، نہ کسی کی محبت میں آ کر لکھ دیا، یہ قانون کی کتاب ہے، اور اس میں جو لکھا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کبھی بھی اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ کل کو کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ قرآن یہ نہیں الگ ہے، کیوں؟ قرآن میں خود اللہ نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ خدا کو چیلنج کر رہا ہے۔ ترجمے پر بحث ہو سکتی ہے، تفسیر پر ہو سکتی ہے، مگر اصل قرآن پر بحث نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن ہے، یہ خاموش قرآن ہے، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی، اور جو پھر بولتا ہوا قرآن ہے یہ خاموش قرآن ہے، یہ ادب میں خاموش ہے، معاذ اللہ گونگا نہیں ہے، خاموش ہے، بول سکتا ہے لیکن جانتا ہے کہ مجھ سے بہتر بولنے والا موجود ہے، اور جو مجھ سے زیادہ بہتر بولنے والا ہے وہ تب بھی بولا ہے جب میں تھا نہیں۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں؟ قرآن جانتا ہے کہ جو بولنے والا ہے وہ مجھ سے بہتر بولتا ہے، وہ تب بھی بولا جب میں بھی نہیں تھا۔ یاد نہیں تو یاد کرا دوں، یہ تو احسان ہے جناب ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کا کہ جس نے قرآن ہمیں بتا دیا کہ کہتے کسے ہیں۔ عزت حسین کی قسم ہے، ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ 14ویں صدی کا ملا یہ اٹھ کر کہے کہ قرآن علی سے افضل ہے، اسی آواز کو قیامت تک کے لیے دبا کر بتا دیا کہ یہ نہ سوچنا کہ قرآن کیا ہے اور علی کیا ہے، جو علی بولے وہی قرآن ہے، جو علی بولے، جو ابھی تک بندے نہیں بولے، جو شک و شبہ میں ہیں، میں انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی علی بولے، اور یہی تو وجہ ہے ابھی قرآن آیا نہیں۔ 3 دن کی حیات طیبہ میں رسول کے ہاتھ پہ آ کر جب رسول
रसूल को सलाम किया, रसूल ने कहा अली सुना, तो अली ने मुस्कुरा कर कहा ऐ नबी क्या सुनाऊं, तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, अंजील सुनाऊं या कुरान सुनाऊं? आइए एक बहुत बारीक नुक्ते की तरफ मुतवज्जे कराना चाहता हूं। 3 दिन अमीर कायनात काबा के अंदर रहे, क्या बोले? नहीं बोले। क्या खाया? नहीं खाया। क्या पिया? कुछ नहीं। आंखें भी नहीं खोली। नियाज़ हुसैन अगर ये जुमला समझ में आ गया, बिलखुसूस जो पर्दे में मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये जुमला उनके लिए, ये मस्तूरात के लिए। 3 दिन अमीर कायनात ने कोई फेल सर अंजाम दिया? नहीं दिया। 3 दिन अली की अम्मा ने अली को खामोशी में तरबियत दी। पता नहीं कहां, मैं पता नहीं समझा पाए। खामोशी में तरबियत दी, खामोशी में तरबियत दी। आज भी किसी बच्चे को, इस बच्चे को पूछा जाए, हाल हवाल किया जाए, तो तरबियत बोलेगी कि सीखा क्या है? इनके सलाम करने का अंदाज, इनके जवाब देने का अंदाज बताएगा कि तरबियत हुई कैसे है। इसका मतलब है सैयदा में इतनी ताकत थी कि खामोशी में भी तरबियत कर सकती थी। तो मैं फिर कहूंगा कि जो मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां पर्दे में मौजूद हैं, यहां से तालीम मिली है कि जब भी कोई बच्चा पैदा हो तो उसकी पहले से तरबियत हो चुकी हो, उसकी पहले से तरबियत हो चुकी हो। बेशक उसे कुरान ना आता हो, लेकिन कम से कम बच्चे की माँ तो कुरान पढ़ती हो। मुतवज्जे हैं नियाज़ हुसैन? ये तरबियत हुई। नुक्ता मुकम्मल करने लगा हूं। अगर सुना हुआ तो खामोश रहिएगा, अगर नहीं सुना हुआ तो बोलिएगा जरूर। शाम की मलका की चौखट से जो इल्म की खैरात लेकर आए वो आप लोगों की अमानत है। यहां पर जनाबे सैयदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा ने बताया कि हम क्या हैं। मिलके दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए किबला, ये है मां, और फिर जो बाप है, मौला अमीर कायनात के बाबा, फादर, वो जो हैं वो किस अहमियत के हामिल हैं। यहां इतनी मोहब्बत चंद लम्हों में रसूल को अली के साथ कैसे हुई? कौन से ऐसे मौइज़ात, करामात मौला अमीर कायनात ने दिखाए कि मोहब्बत हो गई? जुबान मुंह में डाली, जुबान मुंह में डाली, चूसी मौला अमीर कायनात ने। ये अलग बहस है कि इल्म यहां गया या यहां गया, या इल्म दोनों अतराफ था। ये आप और हमारी सोच है ना कि हमें पता होना चाहिए कि इल्म कहां से आता है, कहां जाता है, कौन सीखने वाला है, कौन सिखाने वाला। ये दोनों एक हैं, ये दोनों आयातुल्लाह हैं, ये दोनों हुज्जतुल्लाह हैं, ये दोनों मशीयतुल्लाह हैं, ये दोनों जिल्लुल्लाह हैं, ये दोनों इरादतुल्लाह हैं। ये दोनों एक है, फर्क तो कोई नहीं है ना। ये एक ही नूर के अलग अलग हिस्सा बेशक हो गया, लेकिन है एक। हुआ क्या, क्या वजह थी इतनी मोहब्बत? क्योंकि पाक रसूल खुदा को जनाब अबू तालिब से इतनी मोहब्बत थी कि जब सारी दुनिया इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर ये चाहती थी कि आज फर्क देखे अबू तालिब में और मोहम्मद में फर्क क्या है, रसूल ने अपनी ज़बान मुबारक अली के दहन में देकर बता दिया, न इसमें कोई फर्क है ना मुझ में कोई, न मुझ में कोई। और या अली कहते हुए शर्म न किया करें। या अली कहने के लिए ताकत की नहीं, मां की शराफत की जरूरत होती है। जो शाम जा चुके हैं वहां बाबे सगीर मोहल्ला शागौर, बाबे शागौर के दहाने पर चौक के ऊपर सब्ज कलर की एक कब्र है। हाफिज इब्ने असाकिर
جو صاحب تاریخ دمشق ہے، وہ اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں لا يحبك الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، علی تجھ سے محبت کرے گا تو فقط حلالی کرے گا۔ تو اسی لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی علی سے حسد کرنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ نے یہاں پر دنیا کو سمجھا دیا ہے کہ جسے اللہ عطا کر دے، جسے اللہ ملک دے دے، جسے اللہ فضیلتیں دے دے، ان سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ حسد ایک بیماری ہے، ظاہری نہیں مگر باطنی ہے، بندے کو اندر سے جلاتی رہتی ہے، چہرے پر آثار بدل جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی جل کر یہ بندہ راکھ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا حسد کبھی بھی دوسرے سے مت کرنا، دوسرے سے تیسرے کا حسد نہ کرنا۔ بندہ بندے سے حسد کرے تو عقل خراب ہوتی ہے، بندہ مولا سے حسد کرے تو نسل خراب۔ جانتے ہیں یا علی کہنے والے کون ہیں؟ جو اپنوں کے جنازے پہ بھی کھڑے ہوں یا علی کا نعرہ لگے تو وہ مسکرا دیتے ہیں۔ اپنوں کے جنازے پہ کھڑے ہوں، کسی رشتہ دار کے جنازے پہ کھڑے ہوں، کسی دوست کے جنازے پہ کھڑے ہوں، یا علی کا نعرہ آئے تو مسکرا دیتے ہیں۔ دلالت بتا رہی ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ نقطہ بہت ضروری تھا، اسی لیے اس کو تھوڑا میں بڑھا کے بیان کر رہا ہوں۔ چہرے کا آثار بدلنا دلالت ہے، اور یا علی کا نام سن کر چہرے پر بل لانا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ اس کی اماں ٹھیک ہے اور نہ ہی یہ ٹھیک ہے۔ ہاں سچ ہے، یہ حسین کی ماں آپ سے راضی ہو۔ تو اس آیت میں جس آیت کا تلاوت کا شرف میں نے آپ لوگوں کے سامنے، جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، والذین، وہ لوگ، سعو جو اس سعی میں ہیں، فی آیاتنا کہ ہماری آیات کو، معاجزین عاجز بنا کر، اولئک وہ لوگ، اصحاب الجحیم وہ پکے جہنمی ہیں۔ میں کہوں گا میرا اللہ آیت قرآن میں آ گئی ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، یہ قرآن میں آیت آپ نے دے دی ہے، لیکن آپ کا فیصلہ تو یہ تھا کہ بندہ جب مرے گا، قبر میں جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، روزوں کا پتہ چلے گا، حج و زکوٰۃ دیکھی جائے گی، پھر پتہ چلے گا کون جنتی ہے کون جہنمی۔ یہ قانون ہے، لیکن اللہ نے اس آیت میں کچھ ایسے بدبختوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کا فیصلہ ہوگا نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ان کا ہوگا نہیں، ہو چکا ہے، ٹکٹ ان کی ہو چکی ہے بائی ایئر کی۔ نماز پڑھیں تو ختم، روزہ پڑھیں تو ختم، حج کریں تو دھکے ہی ہیں بسوں کے، زکوٰۃ دیں تو پیسوں کا ضیاع ہی ہے، اللہ نے کوئی بھی عمل قبول کرنا ہی نہیں ہے۔ میرا اللہ کیا ہو گیا ہے؟ نماز تو نہیں چھوڑی، پڑھ رہا ہے، چلو یہاں نہیں تو یہاں باندھ کر، یہاں نہیں تو یہاں باندھ کر، یہاں نہیں تو یہاں، کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی انداز میں نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کیا کر دیا اس نے ایسا کہ اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آوازیں کیونکہ اس نے میری آیت کے بارے میں غلط سوچا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس آیت کو کم بتا کر دنیا کے سامنے پیش کروں، تو اس کی سزا ہے کہ اب کچھ بھی کرے فائدہ نہیں، یہ جہنمی ہے۔ میرا اللہ آیت کہتے کسے ہیں؟ آیت علامہ عبدالعلی ہروی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب مواعظ حسنہ کے اندر آیت کے بارے میں بڑا آسان سا بیان کیا ہے کہ آیت لکڑی، آیت پتھر، آیت مٹی، آیت
चरिंद परिंद, आयत फूल, आयत, ये आयत है, ये बामाने आम में है, लेकिन बामाना खास में मैं समझाने लगा हूं, देखता हूं कौन बंदा इस बात तक पहुंच सकेगा कि बामाना खास आयतुल्लाह कहते किसे हैं। आयतुल्लाह कहते किसे हैं? जिसे देख कर अल्लाह समझ में आए, जिसे देख कर अल्लाह समझ में आए, अल्लाह समझ में आए, उसे आयतुल्लाह कहते हैं। आज के बाद कोई बंदा कहे ना मैं आयतुल्लाह हूं, तो फिर एक मर्तबा ज़हन में जरूर बिठा लेना कि बामाना खास अलग है, बामाना आम अलग है। क्या बात है, क्या बात। ठीक है किबला? वो जिसे देखकर अल्लाह समझ में आए, तौहीद जो समझा सके, जो अमल करते रहें और तौहीद जाहिर होती जाए। ये आयात हैं कौन? इज्जत सैयदा की कसम है, जनाब सलमान 7 अफराद को लेकर मौला मीर कायनात की खिदमत में पेश हुए। या अली, आयत से मुराद क्या है? अल्लाह अकबर। अमीर कायनात ने सीने पे हाथ मार के फरमाया नहनो आयतुल्लाह। और आगे फरमाया मालिल्लाह ही आयतुन अकबरो मिन्नी, अल्लाह की वो बड़ी आयत अली से बड़ी कौन सी हो सकती है? इसका मतलब है अली वो आयत कुबरा है कि जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। आज तक जो बंदा अमल सर अंजाम देता रहा और उसके दिल में ये बात बैठ गई कि मैंने अमामा पहन लिया है तो अब मेरे अमाल कबूल हो जाएंगे, मैंने दाढ़ी बड़ी कर ली है तो मेरे नाम अमाल कबूल हो जाएंगे, मैंने लिबास बड़ा तोप पहन लिया तो मेरे अमाल कबूल हो जाएंगे। नहीं नहीं, कभी भी अमाल ऐसे कबूल नहीं होंगे। अगर अमाल की कबूलियत चाहते हो तो फिर आयतुल्लाह की चौखट पर आना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, वरना जितनी नमाजें पढ़ोगे वापस मुंह पे मारी जाएगी। दरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। थक तो नहीं गए किबला? थक गए तो मैं छोड़ देता हूं, मैंने बहुत मुख्तसर किया। बहरहाल ये आयात, अब ये आयात क्योंकि हम जिस ज़मन में यहाँ हाजिर हुए, इकट्ठे हुए हैं, पाक सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा, तो ये तमहीद ज़रूरी थी। अब मौला अमीर कायनात को सबसे ज़्यादा प्यार किससे? पाक रसूल खुदा से पूछा गया कि ये जो बार बार कुरान में अल्लाह के हाथ बताए गए हैं, ये अल्लाह के हाथ कौन से हैं? पाक रसूल खुदा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा बाकी बातें बाद में, पहले ये बताओ कि ये जो मेरा बायां हाथ है ये कैसा है? ये मेरा बायां हाथ है ये कैसा है? हर किसी ने अपने जहन के मुताबिक जवाब दिया, लेकिन जैसे ही अमीर कायनात मस्जिद में दाखिल हुए, पाक रसूल खुदा ने बुलाकर कहा या अली मेरा बायां हाथ कैसा है? अमीर कायनात मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा मौला आपका बायां हाथ बिल्कुल आपके दाएं हाथ जैसा है। बिल्कुल आपके दाएं हाथ जैसा है। एक साहिब खड़े हुए, वो जो हमेशा दावा करते थे अभी हुक्म ने, अभी इसका सर कलम कर दूं। वो जिसने जिंदगी में कभी मच्छर को नहीं मारा था, वो जो दौड़े इतना थे कि कई किलोमीटर तक धूल नहीं समझे, वो इतना दौड़े थे कि अपने ही दरवाजे पर अपने ही घर की दस्तक देकर अपनी बीवी को कह रहे थे अम्मा बता मदीना यहां से कितना दूर है? हाँ हाँ, किसने कभी मरे हुए कि नहीं मारा? मारने के लिए जिंदा होना जरूरी है, और कुरान का फैसला है रसूल को मुर्दा छोड़ के जाते हैं। रसूल को मुर्दा छोड़ के जाते हैं, जिंदा छोड़कर कभी नहीं जाता। इसका मतलब है जो भी रसूल के साथ खड़ा हो समझ लेना वो जिंदा है, बाकी बेशक गलियों में घूम रहा हो समझ लेना वो मर चुका है। बाएं हाथ दाएं हाथ जैसा है,
وہ کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ رفتار نہ کروں. رفتار ویسے کرنی بھی نہیں چاہیے, رفتار کے ہم ہیں نہیں نا ویسے بھی. اچھا میں نے یہ سندھ میں اس سال یہ جملہ کہا, میرا دل ہے یہاں پر بھی کہہ دوں, پتہ نہیں زندگی کا پھر پتہ نہیں زندہ رہیں یا نہ رہیں. بڑے بڑے کھیل ہیں, کرکٹ ہے, ٹینس ہے, فٹ بال ہے, پتہ نہیں کون کون سے کھیلے ہیں. کھیل اکٹھے کچھ پیسے جمع کیے جاتے ہیں. ہم بھی بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کھیلتے تھے تو 1 روپیہ 2 روپے ملا کر وہ ٹیپ وغیرہ منگائی جاتی تھی, بال کے اوپر لپیٹ کر کھیلا جاتا تھا. کبھی گلی ڈنڈا تو کبھی کچھ. ہر گیم کا اپنا طریقہ, لیکن پہلی اور آخری گیم اس کائنات میں ایسی ہے جب تک 1 2 3 کہا نہ جائے. طریقہ ہے اس گیم شروع ہوئی نہیں ہوتی, یہاں گیم ہی نہیں شروع ہوتی. بایاں ہاتھ بالکل دائیں ہاتھ جیسا ہے. وہ صاحب کھڑے اور کہا کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں, اللہ کا دایاں ہاتھ کون سا ہے اور بایاں ہاتھ کون سا ہے؟ پاک رسول خدا مسکرائے اور مسکرا کر کہا میں تیرے دل میں چھپے ہوئے ہر کینے کو جانتا ہوں. اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں کے دونوں دائیں ہیں. اللہ کا بایاں ہاتھ ہوتا ہی نہیں ہے. پھر کہا کہ ان 2 ہاتھوں کا تعارف بھی کروا دیں. پاک رسول خدا مسکرائے. بنتا تھا یہاں ہنسنا, یہاں بنتا تھا ہنسنا کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ جو روزانہ خطبے کے بعد مسجد سے باہر جا کر کہتا تھا علی ایک بات بتا محمد کیا فرما رہے تھے. اس کا مطلب ہے منبر کے قریب بیٹھنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. معرفت کرا دیجیے وہ ہاتھ. فرمایا وہ 2 ہاتھ اما یدعو الاولا فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. والید الاخری امیر المؤمنین. اللہ کے وہ 2 ہاتھ ہیں, ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام علی ہے. اب یہ ہاتھ اگر بات یہ سمجھ آ گئی تو میرا اتنا سفر کر کے آنا مکمل ہو گیا. کسی بھی بات پر اتنی بحث نہیں کی گئی کہ جتنی اس بات پر کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے, کیسے ممکن ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے, کیسے ممکن ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں توحید سمجھ میں نہیں آ رہی, انہیں رسالت سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, جوانوں, بچوں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی تو ولایت سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ انہیں بھی شیطان نے پہلے سے بتا دیا تھا. آج اگر ہاتھ مان لیا تو پھر وہ وقت بھی ماننا پڑے گا جب ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو پکڑ کر غدیر خم کے میدان پر بلند کر کے کہے گا من کن تو مولا. پتا تھا یہ ہاتھ مانگنے تو گئے تھے, رسول کی چوکھٹ پہ ہاتھ مانگنے بھی لوگ گئے تھے. پتہ نہیں جاگ کے سن رہے تسی کہ نہیں. خطیب کہتے ہی اسے ہیں جو بات اس انداز میں کرے کہ سمجھنے والا سمجھ جائے. بس ضروری نہیں ہوتا کہ پوری بات کو کھولا جائے, پوری بات کھولنے کا وقت ہی نہیں ہے. مل کے ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے گا. خطبہ غدیر تو آپ سب نے سنا ہوا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. عربی نہ سے اردو میں تو ضرور سنا ہوگا بچوں نے, ضرور سنا, مجالس میں جاتے ہیں. یہ یونیورسٹی ہے, یہ پی ایچ ڈی کے بعد والی کلاسز ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بحث خارج میں, وہاں کوئی کتاب نہیں ہوتی. کوئی کتاب لایا ہے یہاں؟ یہ بحث خارج ہے, یہ پی ایچ ڈی کے بعد والی تعلیم ہے جسے دنیا پی ایچ ڈی سمجھتی ہے. ہمارے بچے ماں کی گود میں پڑھ چکے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. خطبہ غدیر اقتباس تو آپ کے ذہن میں ہوگا. یہاں پر میں ایک لفظ ہوم ورک چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ بحث خارج کی کلاس میں بیٹھے ہیں. کچھ سینئرز ہیں, کچھ جونیئرز ہیں, کچھ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, کچھ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں.
اور کچھ میرے برابر ہیں، مجھ سے بہتر ہیں. بہرحال یہاں رسول نے خطبے میں ایک بات کہی تھی، وہ لفظ ڈھونڈیے گا، نہ ملے تو پھر بتاؤں گا، لیکن بتاؤں گا کل. پاک رسول خدا نے فرمایا کہ باپ اپنے بیٹے کو جا کر بتائے کہ میرے بعد ولی علی ہے. باپ حج پہ آیا ہے نا، سارے اکٹھے تو نہیں آتے. باپ اپنے بیٹے کو بتائے، باپ اپنے بیٹے کو بتائے، باپ اپنے بیٹے کو بتائے. نیاز حسین باپ اپنے بیٹے کو بتائے. یاد کرا رہا ہوں، باپ اپنے. اب جو بندہ حج سے واپس آئے نا اور علی علی نہ کر رہا ہو تو اس کا حق بنتا ہے گھر جا کر اپنے باپ سے کہے یا تو مجھے علی علی کرنا سکھا یا پھر بتا میرا باپ کون ہے. اس سے زیادہ مختصر میں کر ہی نہیں سکتا. یا علی علی کرنا سکھا رسول نے فرمایا، اور رسول جو کہہ دے وہ واجب ہے. میں اوجب والی بات پہ آتا ہی نہیں ہوں. رسول جو کہہ دے وہی حقیقت ہے، وہی اصل ہے. اور رسول نے کہہ دیا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور یہاں پر امیر کائنات کے لیے بھی فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من الموسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ تیری میرے ساتھ فضیلت ایسے ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. فرق اتنا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ رسول کا اعلان نہیں تھا، یہ رسول کا تماچا تھا قیامت تک کے اس فرد کے لیے جو یہ کہتا کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا. ہاتھ سلامت رہے آپ کے جوانوں، آپ کی زندگی. یہ تماچا تھا محمد کا. اسی لیے رسول کا ہر فعل، حدیث پڑھی ہوگی آپ نے، علم حدیث کے بارے میں جانتے ہیں، ایک ہوتی ہے مرفوع، ایک ہوتی ہے موقوف، ایک ہوتی ہے مقطوع، اور پھر ہر کسی کی تین آگے شکیں ہیں، قول، فعل، تقریر. رسول نے خود سر انجام دی ہے تو اس لیے اس کے اوپر بحث کی نہیں جا سکتی. جو رسول کہہ دے وہ بات حق ہے. اب رسول نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حق ہے. جیسے قرآن نے پہلے بتا دیا سچ بولنا حق ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا حق ہے، ہمسائے کا خیال رکھنا حق ہے، بیٹی کو حق دینا حق ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنا بھائی حق ہے، قانون ہے. دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک حق ہے، قانون ہے. یہاں پر کسی کی محبت نفرت میں کچھ نہیں ہوا. قرآن میں اللہ نے کسی پر درود بھیجا تو حق ہے، کسی پہ لعنت بھیجی تو حق ہے. یہ حق ہے، پھر نہیں سکتے. اور نجس بندہ اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا، اور جس نے نجس کھایا ہو وہ بھی نہیں آ سکتا. ہاں نیاز حسین یاد رکھیے گا، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی تربیت باپ کا حلال کھلایا ہوا اگر پیٹ میں نہ ہو تو بھی علی سمجھ میں نہیں آتا. ہاں تو بھی علی سمجھ میں نہیں آتا. دونوں قرآن ہیں، دونوں میں سے کون افضل ہے خود خالق جانے. ماں افضل ہے یا باپ افضل ہے؟ ہم نے دونوں کی اتباع کرنی، ہم نے دونوں کی بات ماننی، عزت و احترام کرنا ہے. علی کے ماننے والے جو ہیں تب اتباع تو کریں گے. ہاں اگر علی کے ماننے والے نہیں ہیں عزت احترام کریں گے، اتباع نہیں کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے. ایسے ہی ہے نا نیاز حسین. یہ دونوں میں کون سا فرق ہمیں پتہ نہیں، جیسے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ نماز افضل ہے یا عزاداری. دونوں قرآن ہے. عزاداری نماز میں بھی ہو سکتی ہے. آیت الحافظ بشیر حسین نجفی صاحب میرے استاد، خدا ان کی زندگی دراز فرمائے، میرے سامنے ان سے عزاداری کے متعلق پوچھا گیا. انہوں نے کہا عزاداری نماز میں رک ہی نہیں سکتی. صف اعضاء میں کھڑے ہو، صف اعضاء سے ایک طرف ہو کر آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت کر لو. قیام میں کھڑے رہو تو علی کا قیام یاد کرو، رکوع میں جاؤ تو حسین کا رکوع یاد کرو، سجدے میں جاؤ تو حسین کا سجدہ یاد کرو، آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے رہو اور عبادت الہی بھی کرتے رہو. دونوں قرآن ہمیں پتہ نہیں ہے. اور جو بندہ کہتے ہیں نا کہ نماز افضل ہے یا عزاداری، تو پہلے بٹھا کر پوچھو کہ آپ چھوڑنا کیا چاہتے ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمارا تو دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. 40 منٹ ہو چکے ہیں.
وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. گھڑی چلتی رہے گی, گھڑی چل رہی ہے تو ہم بھی چل رہے ہیں. گھڑی کیوں نہ چلے کہ یہاں بھی 12 بجتے ہیں, یہ بھی 12 کی ماننے والے. مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد والے محمد. بس سمیٹ رہا ہوں, انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی سے آگے ہم, اور کوشش کروں گا کہ جتنا اختصار ہو اسی میں مکمل بات ہو جائے. حسین کی ماں آپ سے راضی ہو. یہ آیات الہی ہیں. آیات الہی کا ہر فعل اتنا مستند ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اچھا ابھی کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن پورا کا پورا ٹھیک ہے لیکن اس میں جو سورہ الناس کی فلاں آیت ہے وہ صحیح نہیں ہے, تو وہ بے شک کہتا رہے, ہاں لعنت ہو اس پہ. جو جتنا بھی بڑا آدمی ہو, ایک آیت کا انکاری گویا پورا کے پورے قرآن کا انکاری ہے. اگر پتہ کرنا ہو کہ امام کا منکر کون ہے تو کسی بھی امام کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی انکاری گویا 12 کے 12 اماموں کا انکاری ہے. وہ صف اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. لیکن اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک ایسا مقام آپ نے ضرور سنا ہوگا, ایسا مقام کہ جہاں پر کہنے والی عالمہ غیر معلمہ, کعبۃ الرزایا, ام المحن, ام المصائب, جبل الصبر, موجودہ نقشے کے مطابق 54 کنٹریز کا کنگ تھا ملعون یزید. 54 کنٹریز کا. یہاں ایک محلے کا, ایک علاقے کا ڈی ایس پی ہو نا تو اس کے نخرے ختم نہیں ہوتے. ہاں حقیقت ہے بزرگوں. اور 54 کنٹریز کا موجودہ نقشے کے مطابق وہ کنگ تھا. ہیبت اس کی اتنی تھی کہ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے. مگر عزت سیدہ کی قسم ہے, کیا کہنے سیدہ زینب کے, کیونکہ آیت القبرہ ہے علی. علی زین القبریہ ہیں اور سیدہ ہیں زینب. تو دونوں کی مماثلت میں مختصر اختصار کر کے پیش کر رہا ہوں. سیدہ نے دربار میں کھڑے ہو کر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. سیدہ نے جب مخاطب کیا 54 کنٹریز کے کنگ کو جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں, لیکن آیت وہ پڑھی جس میں خطاب مسلمانوں سے نہیں کافروں سے تھا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کافر یہ ہرگز گمان نہ کریں. کافر کافر یا ایھا المسلمون نہیں کہا, یا کوئی اور خطبے میں ان کے لیے ایمان کی بات کر دیتے. ظاہری طور پہ تو وہ مسلمان ہیں, ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن سیدہ نے یہاں فیصلہ دیا ہے جیسے جناب عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر دیا. ایھا الکفرۃ الفجرہ, او کافرو فاجرو, حاجیوں کو کہہ رہے ہیں. وہ کیسے پتا چلے گا کافر کا فاجر کا؟ پہلے بتا چکا ہوں, دل میں علی ہو تو مسلمان ہے, وگرنہ کافر ہے. کیا بات ہے, کیا بات, وگرنہ کافر ہے, فاجر ہے. تو یہاں سیدہ نے بتایا کیوں, کیونکہ اس نے کیا تھا انکار حسین. جیسے ہی انکار ہوا اس لیے سیدہ نے سارے مجمع کے سامنے اس کا ایمان واضح کر دیا کہ بے شک یہ خود کو مسلمان کہتا رہے, حجت اور خدا کے سامنے, اللہ کے سامنے مسلمان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے مسلمان ہونے کے لیے ہمیں حسین کو ماننا چاہیے, ہمیں ولایت کو ماننا چاہیے. علی سمجھ میں آیا ہوتا تو علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں نہ پھرایا جائے. حسین کی ماں آپ سے راضی ہو, سیدہ آپ سے راضی ہو. شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ کا کہ آپ صف اعزاں پہ آئے.
مگر میں یہاں کہوں گا کہ شکریہ تو اس کا ادا کیا جائے جو چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی. اجرکم اللہ. قبلہ میں متوجہ کرانے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب میں یہاں پہنچا تو چچا نے میرا استقبال کیا، بیٹھنے کی جگہ، آرام دہ جگہ، پانی پیش کیا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ کھانے کا پوچھا. مگر عزت حسین کی قسم جب علی کی بیٹی شام پہنچی، اجرکم اللہ، اگر اب دیر ہو جائے تو میں پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں. فضائل آپ نے جیسے سنے آپ کی برسی، مگر مصائب نہ غریب بن کے سنا کرو. مصائب میں کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ کوئی دیکھ رہا ہے. سید الساجدین مجلس میں گئے، مولا کے ماننے والے نے بلایا، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے مولا کہاں ہے، مجلس عزا ختم ہو گئی. دیکھا تو سید الساجدین وہاں تھے جہاں عزاداروں کی جوتیاں اتری ہوئی تھی، اور کہا مولا میں نے آپ کے لیے تو مسند لگائی تھی، کرسی لگائی تھی، آپ کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ سید الساجدین رو کر فرماتے ہیں کہ تجھے کیا خبر محمد کہاں بیٹھا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج کا رونا اسی کا جو آج ہے، کل وہی روئے گا جو کل ہوگا. حسین کی ماں آپ سے راضی. میں سوچ سمجھ کے جملہ پڑھوں گا. حضرت عباس علیہ السلام 4 سال تک پوری ذمہ داری کے ساتھ اتنا زمین پر نہیں چلے تھے جتنا زینب و کلثوم کی گود میں چلے تھے. تیاری کیجئے، تیاری کیجئے. 4 سال تک سیدہ زینب جناب کلثوم سلام اللہ علیہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتی رہی. عباس کو زمین پہ اترنا ہی نہیں دیتے تھے. اتنا پیار تھا عباس. عباس بھی 4 سال کے، اور 4 سال کے بعد سے کیا کہنا شروع کر دیا؟ میں بھائی نہیں، میں نوکر ہوں. اور جس کی مجلس کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں نا، تاریخ نے اس کی حد حیات طیبہ جو لکھی ہے وہ بھی 4 سال. اور اتنا پیار عباس کو سکینہ سے، اتنا پیار سکینہ کو عباس سے، اتنا پیار عباس کو زینب سے، اتنا پیار زینب کو عباس سے. ہوا کیا؟ یہ ضامن تھا. یہ ضامن تھا کس کا جانتے ہیں؟ پردوں کا. علماء نجف متقدمین اور مؤخرین کا یہ رواج رہا ایک طویل عرصے تک. جب بھی جناب عباس کی چوکھٹ پر وہ جاتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پیشانی پہ رکھتے، رکھ کر رو کر فرماتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پہ سلام ہو. اجرکم اللہ. اے حسین کی جوانی تجھ پر سلام ہو. یہ پہلا سلام. اور علماء نجف دوسرا سلام کرتے تھے. اللہ کرے میں پڑھ سکوں، اللہ کرے آپ سن سکیں. علماء پڑھتے تھے السلام علیکہ یا حجاب الزینب، اے زینب کا پردہ تجھ پہ سلام ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عباس مر گئے. یہ مرنا وہ نہیں ہے صرف سمجھانے کے لیے. علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بزرگوں مالک آپ کی زندگانیاں دراز فرمائیں، تا قیامت یہ گھر آباد رہے، کبھی بھی اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہو، کبھی بھی کوئی مشکل نہ ہو. عزت سیدہ کی قسم، حسین ابن علی جس گھر میں بھی رہی، مسلمانوں نے اس گھر کو آگ لگا دی. مدینہ تو آگ، کربلا تو خیموں کا آگ. عباس، اللہ اکبر. حضرت عباس علیہ السلام کے متعلق میں اتنا کہوں گا کہ سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم جب نماز پڑھتی تھی
تو دو مسلوں کے درمیان عباس کو ساتھ کھڑا کرتی. جب تک یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا میں اگلی روایت نہیں پڑھوں گا. مسلح کے درمیان عباس کو کھڑا کرتے. میں کہوں گا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سیدہ زینب کو یہ تسکین رہتی ہوگی کہ جب تک غازی ہے ہماری چادر کو کچھ نہیں ہو سکتا. اجرکم اللہ. حسین کی ماں آپ سے راضی ہو, حسین کی ماں آپ سے راضی ہو سکے تو یہ روشنی بھی بجھا دیجئے گا. آخری رات کی مہمان ہے حسین کی بیٹی سکینہ. کل پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا, حسین کی ماں آپ سے راضی ہو. اتنا پیارا خوبصورت ذکر کر دیا ہے, سیدہ آپ سے راضی ہو. عباس کو اپنے مسلوں کے درمیان 4 سال کی مکمل جب ہو گئی نا, اور جناب عباس کو ماں نے کہا کہ آج کے بعد حسن و حسین کو بھائی نہیں کہنا, زینب و کلثوم کو بہنیں نہیں کہنا. اس دن کے بعد عباس نے اس گھر کے آنگن کو چھوڑا اور پھر جہاں سیدہ زینب سیدہ کلثوم ہوتی وہاں سے چلے گئے. کافی دن گزر گئے, عباس کو دیکھا نہیں. زینب مسلح پہ تو تڑپ رہے. کہا بہن کلثوم جی چادر سر پہ لیجئے, تمام مستورات کو اکٹھا کیجئے. تمام مستورات کے ساتھ سیدہ زینب چلتی چلتی وہاں آئی جہاں پر سیدہ ام البنین تھی. سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہ نے آتے ہوئے دیکھا اور کہا سیدہ زینب آپ حکم کر دیتی میں چل کے آ جاتی. فرمایا نہیں, آج ایک شرعی مسئلہ میں نے پوچھنا ہے, مجھے اس کا جواب دیجیے گا. سید ام البنین فرماتی ہیں تاریخ مقتل نے جو یہ جملے لکھے ہیں اللہ کرے میں پڑھ سکوں اور آپ سن سکیں. سید ام البنین نے فرمایا آپ شریعت کی مالکہ ہیں, آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, میں کیا بتاؤں گی شریعت کا مسئلہ کیا ہے. سیدہ زینب فرماتی ہیں اماں نہیں, آج میں پوچھوں گی آپ بتائیں. کہا ٹھیک ہے زینب پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو. سیدہ زینب رو کر فرماتی اماں ایک بات تو بتائیں, کیا بغیر حجاب کے نماز ہو سکتی ہے؟ کیا بغیر حجاب کے عبادت ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں. بغیر چادر کے عبادت ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں. جب سید ام البنین نے کہا بغیر چادر کے نماز نہیں ہو سکتی, سیدہ زینب اپنی جھولی پھیلا کر رو کر کہتی ہے پھر اماں میرا حجاب عباس مجھے میرا حجاب مجھے واپس. وقت گزرتا رہا, میں شہادت نہیں پڑھوں گا, مجھے سمجھانا ہے. میں جس منزل تک آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں اللہ کرے میں وہ سمجھا سکوں, آپ سمجھ سکیں. 61 ہجری کا دن آ گیا, 10 محرم کا دن چڑھ گیا, صبح عاشور ہو گئی, شہادتیں ہوتی رہی, وقت گزرتا رہا. آ گیا وہ وقت جب عباس خیمے میں آئے اور فرمایا مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. اجازت نہیں ملی. امام حسین نے روایت کہتی ہے کہ اپنی کمر پہ نہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے کہا عباس تو میری کمر کا زور ہے. عباس تو میری کمر کا زور ہے. ٹھیک ہے, واپس اپنے خیمے میں چلے گئے. جناب لبابہ خاتون فرماتی ہیں عباس مولا عباس 9 مرتبہ سکینہ خالی مشخیزہ لے کر آپ کا پوچھنے کے لیے آئی ہے. ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے, جناب سکینہ آئی, زمین پر بیٹھی. اس جملے کے لیے سید ساجدین کے سامنے جب بھی جناب عباس کا نام لیا جاتا تھا نا وہ دھاڑے مار کے روتے اور کہتے کہ جو عباس کا احسان ہم پر ہے نا وہ احسان کبھی ختم نہیں ہو سکتا. سید ساجدین سے ابن منظر مدائنی نے جب پوچھا نا کہ احسان کیا ہے, فرمایا جس وقت سکینہ عباس چچا عباس کو لے کر گئی نا بابا حسین کے خیمے میں اور اجازت مل گئی, سکینہ نے کہا کہ میں آپ کو مشکیزہ پہنا دوں. عباس کا قد اتنا بلند تھا, سکینہ ننھی تھی,
مشکیزہ کیسے پہنا تھی. عباس یوں نیچے جھکے اور نیچے جھکے اور نیچے جھکے. سید الساجدین فرماتے ہیں اتنا جھکے کہ جناب عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں پر پہنچے. قدموں پر پہنچنا تھا. جناب عباس رو کر فرماتے ہیں سکینہ اتنا کافی ہے, بے شک تو حکم کر عباس اپنے لبوں کو تیرے قدموں. اجرکم اللہ. سوائے کہ میں حسین کے کائنات کے کسی کا میں نہ رہا. یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے. میں شہادت نہیں پڑھ رہا, بس سمجھا رہا ہوں. 4 سالہ معصومہ سمجھا رہا ہوں. عباس میدان کربلا میں پہنچے, جنگ کی, پھول برستے رہے. جسے پھول کی سمجھ نہیں آئی وہ جا کر آج بھی جنت البقیع میں دیکھے وہ پھول آج بھی محمد کی بیٹی فاطمہ نے اپنی تربت پر سجائے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ. پہلا بازو قلم ہو گیا, سکینہ دیکھتی رہی. دوسرا قلم ہوا, سکینہ دیکھتی رہی. مشکیزے میں تیر لگا, سکینہ نے دیکھا. گرز لگا کمر میں, سکینہ نے دیکھا. جب یہ حالت دیکھی نا, اب تک بابا کے کندھوں پر بیٹھ کر سکینہ جنگ دیکھ رہی تھی. سیدہ سکینہ نے رو کر یہاں ایک جملہ کہا بابا تجھے تیری اماں فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہے, مجھے نیچے اتار. جب کہا نیچے اتارا نا, امام حسین نے کہا سکینہ میں نے پہلے کہا تھا کہیں ایسا نہ ہو رہے تیرا بھائی بھی نہ رہے میرا بھائی بھی نہ. تیرا 6 مہینے کا عسکر ہے, میرا 32 سال کا کڑیل جوان ہے. بتا سکینہ تو کیا چاہتی ہے؟ سکینہ رو کر کہتی ہے بابا میرا عسکر مرتا ہے تو مر جائے, تو اپنا بھائی واپس بلا لے. بس یہ جملہ سننا تھا. امام حسین نے رو کر کہا سکینہ اب نہ تیرا بھائی بچے گا نہ میرا عباس بچے گا. عزت سیدہ کی قسم عباس کی شہادت ہو گئی, کوئی نہ رہا. حسین بھی شہید ہو گئے. مجھ سے پوچھو نا کہ شام غریبہ میں عباس کے جانے کے بعد آخر اثر ہوا کیا تھا. صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جتنے بھی قوم اشقیاء کے حرام زادے مارے گئے, ان کے رشتہ دار انتظار میں کھڑے تھے کہ ہم نے بدلہ کس سے لینا ہے. جیسے ہی حسین زین سے اترے, ہاتھوں میں نیزہ لے کر سجاد کے خیمے کی طرف آئے, خیمے سے زینب نے سجاد کو پشت پہ لیا. میدان کربلا میں تھوڑی بدلہ لینے کے لیے کسی نے نیزہ مارا, کسی نے پتھر مارا, کسی نے تلوار ماری کہ سجاد نہ رہے. مگر عزت سیدہ کی قسم سجاد کو بچانے کے لیے سیدہ زینب نے رخ کو پلٹا. بس جو پتھر سجاد کو لگنا تھا کبھی زینب کے سر میں لگتا, کبھی سر میں لگتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کبھی سر میں لگتا, کبھی پیشانی میں لگتا, کبھی کندھے پہ لگتا, کبھی تلوار لگتی, کبھی نیزہ لگتا. حسین کی ماں کی عزت کی قسم ہے سارے راستے میں سیدہ زینب نے شام تک, پھر شام سے کربلا تک, پھر واپس مدینے تک, سیدہ زینب نے کسی کو نہیں کہا مجھے نیزے لگے ہیں, مجھے پتھر لگے ہیں, مجھے تازیانے لگے ہیں. مگر جب واپس مدینہ نانا کی مزار پہ پہنچی, رو کر کا نانا میں رات کو اندھیرے میں آ کر دکھاؤں گی اور زینب کتنی زخمی. موت میں حسین